السلام علیکم. راما سیل بختاور کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حوریہ نے بختاور کو اپنے آفس میں بلایا ہے اپنی اس دوست سے ملوانے کے لیے جو بختاور کے ایشو پہ ڈاکیومنٹری بنانا چاہتی ہے. لیکن بختاور یہ نہیں جانتی کہ حوریہ نے اس کو دلاور کی نظر میں مزید گرانے کے لیے بلایا ہے. حوریہ کی دوست بختاور سے کچھ اس طرح کی باتیں کرے گی کہ ہم تمہارے اتنے کام آ رہے ہیں تو تم بھی ہمارے کچھ کام آؤ، لیکن اس میں فائدہ صرف اور صرف تمہارا ہی ہے. اور جب یہ پوچھے گی کہ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں، میں آپ کے کیسے کام آ سکتی ہوں، تو وہ لڑکی جواب دے گی بختاور کو کہ تمہیں سالار کے خلاف اپنے بیان کو واپس لینا ہوگا. یہ سنتے ہی بختاور وہاں سے اٹھ جائے گی اور ان کو صاف کہہ دے گی کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی اور میں صرف سچ کا ہی ساتھ دوں گی. اب ہوگا یہ کہ جب یہ باتیں چل رہی ہوں گی، جب وہ لڑکی کہہ رہی ہوگی بختاور کو کہ کچھ تم کام آؤ ہمارے، کچھ ہم کام آئیں گے تمہارے، تو یہ سب دلاور پیچھے کھڑا ہو کے سن لے گا، کیونکہ وہ بھی حوریہ کے آفس میں آنے والا تھا. اور دلاور کو بہت خوشی ہوگی کہ کس طرح سے بختاور نے سچ کا ساتھ دینے کی ٹھانی ہے. اب باہر جب بختاور نکلے گی تو وہاں پہ دلاور کھڑا ہوا ہوگا اور دلاور کو بہت زیادہ خوشی ہوگی بختاور کی یہ بات جان کے. لیکن بختاور کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ حیران کھڑی دلاور کو مسکراتا ہوا دیکھ رہی ہوگی. لیکن اس وقت دلاور اس کی تعریف کرے گا اور کہے گا مجھے تم سے یہی امید تھی. اب حوریہ دلاور اور بختاور کو بات کرتا دیکھ کے پریشان ہو جائے گی اور مزید کوئی سازش کرنے کا سوچے گی. اب باری حوریہ کے پریشان ہونے کی ہے، کیونکہ دلاور نے حوریہ کو فون کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اس کیس میں تمہارا بھائی ہی اصل مجرم ہوا تو تم سچ کا ساتھ دو گی، نہ کہ اپنے بھائی کا. اب یہ بات سن کے حوریہ پریشان ہو جائے گی. اور ویسے بھی اب تو دلاور کے ابو بھی نہیں چاہتے ہیں کہ حوریہ اور دلاور کی شادی ہو. تو اب دیکھتے ہیں کہ حوریہ کس کا ساتھ دیتی ہے، سچ کا یا پھر اپنے بھائی سالار کا. اور اس کے ساتھ ہی بختاور پہ کافی پریشر ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ اس نظام میں طاقت اور پیسہ ہی جیتتا ہے اور تم کیا کر سکتی ہو صرف اور صرف اپنی سچائی کے ساتھ. لیکن بختاور نے دلاور سر کا ساتھ دے کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نورا کے پاس جائے گی اور اس سے مدد مانگے گی کہ تم ایک واحد گواہ ہو اور تم ہی بتا سکتی ہو کہ تمہارے ساتھ سالار نے ہی زیادتی کرنے کی کوشش کری تھی. لیکن جیسے کہ حوریہ کے ابو پہلے ہی نورا کے باپ کو خرید چکے ہیں تو وہ جائیں گے نورا کے پاس جب بختاور بھی کھڑی ہوئی ہوگی اور ہاتھ جوڑ کے کہیں گے نورا سے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں سالار سر کا نام لینے کی، کیونکہ ان کے ہم پر پہلے ہی بہت احسانات ہیں. اب یہ سب دیکھ کے بختاور بہت پریشان ہو جائے گی اور ساتھ میں دلاور کے ڈی ایس پی دوست کو بھی دھڑکا لگنے لگے گا کہ بختاور کسی بھی وقت اپنے بیان سے پیچھے ہٹ سکتی ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.